بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ دنیا کی ایک ایسی عجیب و غریب بادشاہت جو اس پوری دنیا میں صرف ایک انسان کو عطا کی گئی۔ اس بادشاہت کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ اس کائنات کی ہر چیز پر تھی۔ دنیا کی تمام تر مخلوقات، جنات، پریاں، چرند پرند، حیوانات، یہاں تک کہ دنیا کی ہر مخلوق اس بادشاہ کا حکم مانتی تھی، اس بادشاہ کی فرما بردار تھی، اور یہ بادشاہ ہواؤں میں سفر کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان اور انوکھی بادشاہت اور ملکہ بلقیس کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی عظیم الشان بادشاہت کیوں عطا فرمائی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسا کیا تھا کہ دنیا کی ہر مخلوق آپ کا حکم مانتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ملکہ بلقیس کون تھی، کیا یہ جنات کی اولاد میں سے تھی یا پھر انسانوں کی اولاد میں سے، اس کی قوم آگ اور سورج کی پوجا کیوں کیا کرتی تھی، اور ملکہ بلقیس کا تخت کیسا تھا۔ اس ایمان افروز اور عجیب و غریب واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس دنیا کے اتہاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 انسانوں کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 کافر، لیکن ان 4 بادشاہوں میں سے سب سے انوکھی اور عظیم الشان بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو عطا فرمائی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ان سے پہلے ایسی بادشاہت کسی بادشاہ کو عطا فرمائی اور نہ ان کے بعد قیامت تک کسی کو ایسی بادشاہت عطا کی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر مخلوق پر حکومت عطا کی تھی۔ جنات، پریاں، حیوان، چرند پرند، دنیا کی ہر مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتی تھی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا ہوا تھا، اور ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلا کرتی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کہیں پر سفر کرتی تو آپ کی فوج کے اندر دنیا کی ہر مخلوق موجود ہوا کرتی تھی جو ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر مخلوقات کی بولیاں سکھائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں، چرند پرند، ہر طرح کی مخلوق کی بولی جانتے تھے، اور آپ ان سے باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ اس طرح عالی شان تھا کہ آپ کا عالی شان تخت ہواؤں میں اڑا کرتا تھا، اور آپ کئی دنوں کا سفر صرف ایک دن میں پورا کر لیا کرتے۔ پیارے دوستو، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کو لے کر کسی سفر پر نکلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سفر کے درمیان دنیا کے تمام تر مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے الگ الگ قسم کے کام کیا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عظیم الشان سفر میں بھی تمام تر مخلوق موجود تھی، اور انہی تمام تر مخلوق میں سے ایک ایسا پرندہ بھی موجود تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے چہیتا پرندہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس چہیتے پرندے کا نام ہدہد ہے۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جہاں کہیں بھی پڑاؤ کرتا تو یہ پرندہ زمین کے اندر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدہد کی نگاہ میں ایسی طاقت رکھی تھی کہ یہ پرندہ آسمانوں کی اونچائیوں پر اڑتے ہوئے بھی زمین کے اندر سے پانی دیکھ لیتا، اور جہاں پر پانی موجود ہوتا وہیں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پڑاؤ کرتا۔ اس طرح پانی کو تلاش کرنے کے بعد اس پانی کو نکالا جاتا، اور اس پانی سے حضرت سلیمان علیہ السلام وضو فرماتے اور دوسرے تمام ضروریات کو پورا کیا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک خاص قسم کی انگوٹھی تھی کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم لکھا ہوا تھا۔ اسی اسم اعظم کی وجہ سے دنیا کے تمام تر مخلوق اور ہر چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار تھی، یعنی آپ علیہ السلام کا حکم مانتی تھی۔ میرے پیارے دوستو، اس سفر کے دوران ایک جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، اور وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے چہیتے پرندے ہدہد کو پکارا تاکہ وہ پانی تلاش کرے اور اس پانی سے لشکر کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ لیکن جب ہدہد کو پکارا گیا تو یہ پرندہ وہاں پر موجود نہ تھا، یہ اپنی ڈیوٹی سے غائب تھا۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے غائب ہونے کا پتہ چلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کر فرمانے لگے کہ آج اگر ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی وجہ نہ بتائی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا،
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر ان سے معافی مانگنے لگا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں پر غائب تھے؟ تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا نبی اللہ، آج میں آپ کے لیے ایک عجیب و غریب خبر لے کر آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ آج میں ایک عجیب و غریب سلطنت میں گیا جہاں ایک حسین و جمیل ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ اس سلطنت کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سلطنت کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اس خوبصورت حسین و جمیل ملکہ کا ایک ایسا عالیشان تخت بھی ہے جو 30 گز لمبا اور چوڑا ہے، اور اس عالیشان تخت پر ہیرے موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا نبی اللہ، ان تمام تر نعمتوں کے باوجود شیطان نے اس قوم کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر شرک اور بت پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ لہٰذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے اور ان کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا اور ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ لکھا کہ حضرت سلیمان کی طرف سے یہ عزت والا خط ملکہ بلقیس کے نام۔ انسان کو اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان خط لکھا اور اس خط کو لکھنے کے بعد ہدہد کے حوالے کر دیا اور ہدہد سے فرمایا کہ یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا دے۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنے عالیشان اور عظیم الشان محل کے اندر آرام کر رہی تھی۔ چنانچہ ہدہد روشن دان کے راستے سے محل میں داخل ہوا اور وہ خط ملکہ بلقیس کے سینے پر رکھ کر واپس لوٹ آیا۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کی جب آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوئی کہ ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے جو میری اجازت کے بغیر میرے محل میں داخل ہو کر اس طرح خط رکھ کر چلا جائے۔ جب ملکہ بلقیس نے اس خط کو پڑھا تو اپنے حواریوں کو بلایا اور اپنے حواریوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پوچھنے لگی کہ یہ کون سا بادشاہ ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے پوچھنے پر حواریوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بہت ہی طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہے جو خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی بتاتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد ملکہ بلقیس اپنے حواریوں سے پوچھنے لگی کہ آخرکار اس خط کا کیا جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے درباریوں نے ملکہ بلقیس کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بھی بہت سارا جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم بھی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس طرح حواری ملکہ بلقیس سے کہنے لگے۔ اس کے باوجود جو آپ کو ٹھیک لگے وہ آپ کر سکتی ہے۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کا مشورہ سننے کے بعد کہا کہ کسی معاملے کا ہرگز یہ حل نہیں ہو سکتا کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ بے شک ہم ایک طاقتور قوم ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی سے بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بیش قیمتی تحفے بھیجے۔ ان تمام تر تحفوں کا حقیقی مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا حقیقی طور پر اندازہ لگایا جا سکے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں یا محض ایک بادشاہ ہے۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ اگر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہوئے تو وہ ان تحفوں کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی دنیا کے ساز و سامان سے بے نیاز ہوتے ہیں اور ان کے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہیں ہوتی، اور اگر وہ صرف ایک بادشاہ ہوئے تو وہ ان تحفوں کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ اس طرح ملکہ بلقیس کا حکم پا کر ملکہ بلقیس کے چند درباری حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ان تحفوں کو پیش کیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو لینے سے انکار کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے حواریوں سے فرمانے لگے کہ جن تحفوں کے ذریعے تم لوگ مجھے بہلانے آئے ہو اس سے کہیں زیادہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھی ہے۔
اور ان تحفوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال و دولت اور عزت سے نوازا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نزدیک مال اور دولت کی کوئی عزت نہیں، اور نہ ہی مال اور دولت کو جمع کرنا میرا مقصد ہے، بلکہ میرا مقصد لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو لینے سے انکار کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے درباریوں سے کہا کہ اپنے یہ تحفے لے جاؤ اور جا کر ملکہ بلقیس سے یہ کہنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اگر ملکہ بلقیس اور اس کی قوم نے ایسا نہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے تو میں ضرور اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جواب سن کر وہ درباری واپس لوٹ گئے اور جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان اور ان کی شان و شوکت کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ اپنے درباریوں کی یہ بات سن کر ملکہ بلقیس بہت زیادہ فکر مند ہوئی اور ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے آنے کی خبر ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور ان سے فرمانے لگے کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں پر لا سکتا ہے؟ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک جن کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا نبی اللہ، میں دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تمام درباری خاموش ہو گئے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ ولی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بندے کہ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا علم تھا، حضرت آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ حضور، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ ولی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا وہ عظیم الشان تخت جو ہزاروں میلوں کی دوری پر پڑا ہوا تھا وہ لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس طرح جب وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی ہیئت تبدیل کرنے کا حکم دیا تاکہ اس سے ملکہ بلقیس کی عقل کا اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس تخت کی ہیئت کو بدل دیا گیا اور اس کی شکل و صورت کو چینج کر دیا گیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلطنت میں داخل ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا خیر مقدم کیا تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن و اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس کے سامنے جب ان کے تخت کو پیش کیا گیا تو ملکہ بلقیس نے فوراً اس تخت کو پہچان لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ یہ تو میرا تخت ہے، اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگی کہ یہ جو شخص اتنی دور سے میرا تخت یہاں لانے پر قادر ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عظیم الشان معجزے کو دیکھ کر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن و اخلاق سے متاثر ہو کر ملکہ بلقیس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت شہزادی کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، بعض روایت میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک جنات میں سے تھا جن میں سے ملکہ بلقیس پیدا ہوئی۔ اسی وجہ سے بعض روایات کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس جنات کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔